اندر باری تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن، پھر ارشاد فرماتا ہے علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. پھر فرمایا خلق الانسان، قرآن کی تعلیم پہلے دی اور تخلیق انسانیت بعد میں ہوئی ہے. مولا تو انسان کو تو بعد میں تخلیق کر رہا ہے، جس کا کام علم حاصل کرنا ہے، تعلیم و تعلم اس کی ذمہ داری ہے، تو پھر علم کس کو دیا؟ قرآن کا. وہ علم نور محمدی کو دیا. عزیزان گرامی وہ نور محمدی جو تخلیق انسانیت سے پہلے وجود میں آیا. عزیزان گرامی باری تعالیٰ رحمت للعالمین ارشاد فرما کر یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں میں نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے اور تم سب اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہو. تم سب اس کے حبیب، اس کی رحمت کے توسط سے پیدا ہوئے ہو. تم اس کی رحمت کی سوغات ہو. اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا وجود بھی نہ آتا. عزیزان گرامی آگے چلیے. باری تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین ارشاد فرمایا اور جب اپنا ذکر کیا، اپنا ذکر قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اپنے لیے اس نے رب العالمین کا کلمہ استعمال کیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. رب ایک کلمہ نکرہ ہے، عامیہ کلمہ ہے، عام. اس کا معنی، اس کا مفہوم عام ہوتا ہے. آقا دو جہاں حضور باری تعالیٰ سے بندہ پوچھتا ہے کہ مولا اور رب جو ہے وہ کلمہ خاص ہے، اور جب الف لام لگ جاتا ہے تو کلمہ اہم ہو جاتا ہے. تو رب جو ہے یہ تو کلمہ عام ہے، تو نے اپنے لیے کلمہ خاص کیوں نہ منتخب کیا، کلمہ عام کیوں منتخب کر لیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ الرب کا معنی یہ ہے کہ وہ رب جس نے پالا اور اس نے پال کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور پوری کر لینے کے بعد وہ استراحت کر رہا ہے، آرام سے بیٹھ گیا. اگر رب کے ساتھ الف لام لگ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس جو پالنے والا ہے اس نے پال لیا ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے، مزید نہیں پال رہا. جبکہ باری تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا کلمہ استعمال فرمایا. معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے کب سے اس کائنات کو پال رہا ہے کوئی نہیں جانتا، اور کب تک پال رہا رہے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو پالنے والا ہے وہ ازل سے پال رہا ہے اور اب تک پالتا رہے گا. اس کا ہر لمحہ وہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ نہ تو نیند آتی ہے اس کو نہ ہی اونگ آتی ہے. وہ جب سے اس نے کائنات کو بنایا وہ تب سے پال رہا ہے، اور جب تک کائنات رہے گی پالتا رہے گا، بعد میں بھی پالتا رہے گا. عزیزان گرامی وہ رب نے جو کلمہ نکرہ اپنے لیے استعمال کیا، وہی کلمہ نکرہ کا اصول اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا. وہ فرماتا ہے رحمت للعالمین کہ لوگوں سن لو، یہ کوئی نہیں جانتا کہ میرے حبیب کی رحمت کب سے چل رہی ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میرے حبیب کی رحمت کب تک چلتی رہے گی. اس لیے کہ اگر الرحمن فرماتا تو معنی یہ ہوتا کہ حضور نے اپنی رحمت کر دی ہے، اور پھر حضور کی رحمت نہیں چلے گی. وہ رحمت کر دی، وہ حضور آرام کر رہے ہیں نہیں، بلکہ حضور کی رحمت شروع سے جاری و ساری ہے اور اب تک چلتی رہے گی. حضور کا دنیا کے اندر آنا رحمت ہے، حضور کا دنیا کے اندر رہنا رحمت ہے، اور حضور کا دنیا سے چلے جانا بھی رحمت ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سراپے رحمت بن کر آئے ہیں، اور باری تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ کے وجود مسعود کو کس طرح بیان کرتا ہے رحمت کا. وہ فرماتا ہے وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ تو ان کے اندر موجود ہے. عزیزان گرامی یہ حضور کی سراپے رحمت ہونے کی دلیل بارگاہ الہی سے خود مل رہی ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے وجود سے تو عذاب بھی پرے کر دیتا ہے، عذاب بھی نہیں دیتا، بلکہ اپنے حبیب کو منع کر دیتا ہے کہ منافقوں کی قبر پر نہ کھڑا ہو، کہ تو کھڑا ہو جائے گا تو عذاب نہیں ملے گا، تو پرے ہوگا تو عذاب ملے گا. عزیزان گرامی پھر
اللہ پاک رحمت للعالمین ارشاد فرما کر پھر باری تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم کہ اے حبیب بے شک آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کے اخلاق کی تعریف باری تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ حضور کے اخلاق جو آپ کے اللہ پاک ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میرے حبیب کی ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر۔ حضور کی ذات مکمل نمونہ حیات ہے۔ کسی کوئی اگر بادشاہ ہے، کوئی اگر سربراہ ہے تو مصطفیٰ کی سیرت سے سبق سیکھ سکتا ہے، کوئی تاجر ہے تو سرکار کی سیرت سے اسے مل جاتا ہے سبق، کوئی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی کی اپنی زندگی کے اندر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، ہر شخص کو اپنی زندگی کے اندر اس کی رہنمائی بارگاہ رسالت سے مل جاتی ہے، اور اتنی عظیم کہ بارگاہ الہی سے خود اعلان ہوتا ہے کہ حبیب تو سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی قدر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور حضور کے گردن پر رسی لپیٹتا ہے، کپڑا لپیٹ کر کھینچتا ہے، صحابہ کرام کو غصہ آ جاتا ہے، حضور منع فرماتے ہیں۔ وہ کیوں کھینچتا ہے؟ وہ یہودی ہوتا ہے اور وہ اپنے قرض کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا قرض اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی جو اس نے بدسلوکی کی ہوتی ہے اس کا جواب اس کو نہیں دیتے۔ یہ سرکار کے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ غزوہ احد میں حضرت جب صفیں بنا رہے ہوتے ہیں سپاہیوں کی، مجاہدوں کی، تو صفیں بناتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑی سے ٹوکا دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ان کو لائن کے اندر کرتے ہیں صف کے اندر، اور اسی بات کو لے کر جب حضور کا وصال ہونے کے قریب آتا ہے وقت، حضور پوچھتے ہیں کہ کسی کے ذمے میرا کوئی قرض تو نہیں؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ پر کچھ قرض ہے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ اس نے حضرت عکاشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی۔ حضور نے اپنی کمر مبارک آگے کر دی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ میری کمر ننگی تھی۔ حضور نے کپڑا ہٹا دیا۔ حضرت صحابہ کرام جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کا جلال دید نہیں تھا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دید نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں کو منع کر دیا اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر حضرت عکاشہ کے سامنے کر دیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور حضور کی کمر کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت عکاشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو بس یہی مقصد تھا کہ آپ کی کمر مبارک کو چوم لوں۔ عزیزان گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہاں پہ آپ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، آپ کے اخلاق کا اندازہ کیجئے۔ سرکار اس وقت آپ نے جو صف بنائی تھی وہ قائد رسول کے مطابق بنائی تھی اور چھڑی مارنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن جب حضرت عکاشہ نے تقاضا کیا تو حضور نے اپنی کمر مبارک بھی ننگی کر دی۔ عزیزان گرامی قدر یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کا موازنہ کریں تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی قدر حضور کے اخلاق سے ہر شے ہمیں ملتی ہے۔ اگلی بات کہ انک لعلی خلق عظیم کے اندر اگر اس کی ایک اور قرات کی جائے، خلقن کی بجائے خلقن کی جائے، تو خلق کا معنی ہوتا ہے حضور کا جسم اقدس۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جسم اقدس حضور کا، تو بارگاہ الہی سے اس کی بھی بڑی حمد و ثنا ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر کبھی باری تعالیٰ حضور کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف بار بار پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ کے چشمان کا ذکر کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کبھی فرماتا ہے، کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، کبھی آپ کی کمر مبارک کا ذکر کرتا ہے ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کبھی آپ کے چلنے کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ عزیزان گرامی قدر حضور کمر پر حضور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے چادر لے تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل
حضور چادر لے کر لیٹے ہوں تو فرماتا ہے یا ایھا المدثر، آقا کے ہر شے کا حضور باری تعالیٰ ثنا بیان کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کر وہ مولا تو اپنے حبیب کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کا کوئی صفحہ اٹھا کر دیکھیں، بارگاہ مصطفیٰ میں باری تعالیٰ سے حمد و ثنا بیان ہو رہی ہوگی۔ اور عزیزان گرامی کر اسی لیے تو باری تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوگو میں تو اپنے حبیب کے چرچے کرتا ہی ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بنو تو میرے حبیب کے تم بھی چرچے کیا کرو۔ عزیزان گرامی کر میں آج کا یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ ذکر مصطفیٰ کثرت سے کیا کریں، ذکر مصطفیٰ کثرت سے کیا کریں، درود پاک اور درود سلام کے گجرے ہر روز ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن بارگاہ مصطفی کے اندر سب سے قریب وہ ہوگا کہ جس نے درود سب سے زیادہ پڑھا ہوگا، اور جس نے جتنا کم پڑھا ہوگا وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کو سر کا خطاب کیسے ملا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی کر اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسی طرح میلاد منایا کریں اور مل کر جمع ہو کر میلاد منائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ مختصر وقت میں ہمارے نوجوان اسکالر جناب علامہ عدنان احمد صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ذکر کر رہے تھے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مجھے ایک چٹ ملی ہے جس پہ لکھا گیا ہے کہ کویت میں 6 پاکستانی وفات پا گئے ہیں۔ ڈیٹیل تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ